ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ علوی صلوات میں تلاوت. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام زمان کی رعایت کے لیے ایک مرتبہ مہدوی صلوات میں تلاوت. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم سے دست بدعا ہے کہ بارک اللہ بحق محمد وآل محمد اور امام زمان حضرت محمد شریف آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بھی ہمارے درمیان جہاں ہمارے متعلقین جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں معرفت محمد وآل محمد نصیب فرمائے، سیرت محمد وآل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح معنوں میں عزاداری امام سید الشہداء کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، امام زمان کو ہم سے راضی فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے باوالِ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم سورہ انعام میں ارشاد فرما رہا ہے کس سے؟ رسول سے. اور جب وہ رسول سے کوئی بات کہتا ہے تو کہتا ہے قل، کہہ دیجیے، صیغہ امر قل. اب قاف اور کاف میں فرق ہے. اگر آپ کہیں گے قل تو اس کا معنی بالکل بدل جائے گا، اگر آپ کہیں گے قل تو اس کا معنی بالکل بدل جائے گا. اگر آپ نے سورہ توحید پڑھی قل هو اللہ احد تو معنی ہے کہ کہو کہ اللہ ایک هو اللہ احد. اگر آپ کہیں گے قل تو اس کا مطلب ہے کہ کھا جاؤ وہ جو اللہ ایک. قل تأکل سے ہے، اکلا سے ہے، کاف جو ہے قل، اور قل کہو، یقول کہتے ہیں اقالا. تو تھوڑا سا عربی جیسے ہم لوگ ہماری نمازیں عربی میں کچھ ظاہر ہے. تو کس سے کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے قل، کہہ دیجئے اے حبیب، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میرے مناسک، میری عبادت، ومحیایا، میری زندگی، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، میری موت، سب کچھ آ گیا. میری زندگی، میری حیات، میری موت، میرا جینا، میرا عبادت، میرے مناسک، میری نماز، صلاۃ، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اس اللہ کے لیے. بطور خاص کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ دیکھو حبیب تم کس کے لیے خلق ہوئے ہو؟ یہ پوری کائنات تمہارے لیے بنائی، پوری کائنات اول مخلوق ہے. اول ما خلق اللہ نور. حضور کی ذات گرامی پر صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اول مخلوق ہے حضور، اول نور ہے، اول کائنات ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے ان کو خلق کیا، بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، یعنی کہ خدا کے بعد وہی ذات گرامی سب سے افضل ہے، ائمہ سے بھی افضل. سب سے بڑی ہستی کائنات میں کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو ان سے ارشاد فرما رہا ہے قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میرے مناسک، میری عبادت، میرے
روزے، میرا حج، سب کچھ، میری زندگی، میرا مرنا اور میری حیات، سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضور کے پاس، دل میں، ان کے ذہن میں سوائے خدا کے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ جو عمل انجام دے وہ خدا کے لیے، خدا کے علاوہ کوئی عمل تو انجام نہیں دے سکتے۔ وہ للہیت، خدا کے لیے جو عمل انجام دیں گے وہ خدا کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو عمل انجام دیں گے۔ اب وہ 40 برس تک حضور مکے میں رہے، ٹھیک ہے، مکے میں رہے، اور جو زندگی گزاری حضرت عبد المطلب کے پاس، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، اور اس کے بعد برائے عظمت جناب ابو طالب بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے آغوش میں پرورش پائی نا، تو اس کے بعد جو بھی رسول نے کہا مکہ والوں کہ اپنی طرف سے کہا، کیونکہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ حبیب گفتگو نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا جب تک اس پر وحی نہ ہو، تو اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ لوگوں نے شاعر کہا، لوگوں نے مجنون کہا، لوگوں نے کہا اس پر جادو ہو گیا ہے، لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، سب کچھ کہا، لیکن حضور نے کہا اگر میں تم لوگوں کو کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ کہا ہاں تسلیم کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹا پایا ہی نہیں، آپ سچے، کردار کی ایسی گواہی دی، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کو ہم نے کبھی خیانت دار پایا ہی نہیں، آپ امین ہیں اور صادق ہیں۔ تو حضور کی جب کردار کی گواہی دے دی، پھر حضور نے تبلیغ شروع کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم کی ساری زندگی خدا، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کس کے لیے؟ خدا کے لیے، تبلیغ خدا کے لیے، پتھر کھائے کس کے لیے؟ خدا کے لیے، طائف میں زخمی ہوئے کس کے لیے؟ خدا کے لیے، شیب ابی طالب میں اتنی مشکل زندگی گزاری کس کے لیے؟ خدا کے لیے، ان پر سخت مصائب، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کس کے لیے؟ خدا کے لیے، تبلیغ کرنے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ، اور پھر پتے کھا رہے ہیں، اور جو خوراک مل رہی ہے وہ کھا رہے ہیں، یا بھوکے رہ رہے ہیں، فاقہ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ اب وہ آ کر اگر دعوت ذو العشیرہ میں کہیں کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے گا، ہے کوئی جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا، ہے کوئی جو میرا ہاتھ پکڑے گا، کون ہے وہ؟ اور وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا، تو کوئی نہیں ہے سوائے علی کے۔ وہ کس کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے طرف سے، کیونکہ نمائندے اسی کے۔ جب انہوں نے اپنا کردار منوا دیا کہ میں اپنی خواہش سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، صادق ہوں اور امین ہوں، تو جب بدر میں کسی کو بھیجیں گے، احد میں کسی کو بھیجیں گے، اور خندق میں کسی کو بھیجیں گے، کس کی مرضی سے؟ مرضی اپنی مرضی سے بھیجیں گے؟ دنیا والوں کو تو دکھا رہے ہیں، عمر بن عبد ود آتا ہے اور خیمہ گاڑ دیتا ہے، خیمے کے پاس نیزہ گاڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے حل من مبارز، میرے ساتھ ہے کوئی جو جنگ کرے؟ حضور کے صحابی سب بیٹھے ہیں، اور اتنی گستاخی کرتا ہے۔ جنگ خندق کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے، جس کو احزاب بھی کہتے ہیں، سورہ احزاب بھی موجود ہے قرآن میں۔ تو آ کر نیزہ گاڑ دیتا ہے عمر بن عبد ود، اور اتنا وہ جری ہے، اتنا وہ بہادر ہے کہ وہ آ کر حل من مبارز کہتا ہے، آؤ مجھ سے کوئی لڑے۔ اب تاریخ کہتی ہے سب کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے، کوئی ہل نہیں، کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہاں کرنے کے لیے۔ اب حضور کہتے ہیں من لحاظ الکلب، ہے کوئی جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ رحمت للعالمین کے زبان مبارک سے ایسے جملے ادا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ بہت بڑا گستاخ تھا۔ تو کوئی اٹھتا کہتا کہ یا رسول اللہ گستاخی کی اس نے، میں جاؤں، یا رسول اللہ ہم جائیں گے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ حضور نے 3 مرتبہ پکار کے کہا کہ اس کے مقابل جانے والا کون ہے؟ تینوں مرتبہ ایک ہی شخص اٹھا
جس کی عمر 10 یا 11 برس کی تھی، اور وہ تھے مولا علی۔ نعرہ حیدری، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ جب 3 مرتبہ حجت تمام کر دی تو مولا علی کو اپنی عبا اڑائی، تلوار حمائل کی، امامہ پہنایا، اور اس کے بعد پورا شبیہ رسول بنا کر بھیج دیا۔ اب جب میدان کی طرف علی جا رہے ہیں تو حضور کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں کچھ کلمات علی کے لیے ایسے کہوں کہ جو قیامت تک زندہ رہے، اور کیا کہا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی طرف، کل کا کل ایمان۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم ہیں صاحب ایمان، جو ایمان لے آئے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور ایمان کس سے نکلا ہے؟ امن سے، ایمان امن سے۔ اور مومن کون ہے؟ جو صاحب ایمان۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایمان نہیں جا رہا، وہ مومن نہیں جا رہا، وہ امیر المؤمنین ہے جو کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان جا رہا۔ اب عمرو بن عبد الوہاب کو ظاہر ہے مولا امیر المؤمنین نے اس سے کہا کہ تو حملہ کر پہلے، اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کی لاش کو بالکل ترتیب سے، بالکل احترام کے ساتھ رکھا۔ پہلے اس کا سر کاٹا تھا، مگر اس کی لاش کو، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام میں کہا کہ لاش کو غسلہ نہیں کیا، کسی کافر کی لاش کو، کسی کے ہاتھ کاٹنا، پاؤں کاٹنا، ناک کاٹنا، غسلہ نہیں کرنا۔ مگر تاریخ میں ایک کوئی ایسا شجرہ خبیثہ بھی ہے کہ جس نے حضور کے چچا کو، ان کی لاش کو، یعنی کافر نہیں جو صاحب ایمان تھے، ان کی جگر کو کاٹا، ایسا شجرہ خبیثہ بھی ہے۔ تو یہ اسلام منع کرتا تھا۔ تو امیر المومنین نے کیا کیا؟ چادر ڈالی اس کے اوپر، اس کی تلوار اس کے سامنے، اس کے زیرہ اس کے اوپر رکھا، بالکل اس کو احترام کے ساتھ اس کو رکھ دیا۔ ابھی اس کو مار کے ہٹے تھے، جب اس کی بہن آئی دیکھا مرنے والا، اس نے ایک فکرہ کہا، اس نے کہا اے بھائی تیری لاش پر آئی تھی، آ کر روتی تجھے، مگر تجھے مارنے والا کوئی بہت ہی بامروت انسان ہے، تجھے روتی مگر تجھے مارنے والا کوئی بہت ہی عادل و بامروت انسان۔ قصیدہ مولا علی پڑھا۔ تو اب ایک حدیث فرمائی رسول اللہ، اور وہ کیا تھی؟ دیکھیں گفتگو میں کیا کر رہا؟ حضور کی پوری زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نماز روزے حیات موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لیکن اب حضور نے کیا کہا؟ مولا علی نے تلوار چلائی اور عمرو بن عبد الوہاب کو مارا تھا، ایک ہی تو ضرب ماری تھی۔ تو جب ایک ضرب چلانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ۔ جب ضرب چلے گی تو یہ تلوار چلی اور گردن ہو گئی۔ ایک ضرب چلانے میں میکسیمم 5 سیکنڈ 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اور طرفین کی کتابوں میں سنی شیعہ منابع میں فرمایا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ وہ ایک ضربت جو علی کی چلی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب ثقلین میں انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، جن ہیں، ملائک ہیں، ان سب کی عبادت ہے، ان سب کی ریاضت ہے، ان سب کے رکوع ہے، قنوت ہے، سجود ہے، ذکر ہے، کیا عبادات ہے ان کی۔ اور علی کی پوری زندگی کی عبادت نہیں، صرف علی کی ایک ضربت، ضربۃ علی یوم الخندق۔ وہ کس خلوص کے ساتھ ماری تھی مولا نے، اپنے نفس کے لیے تو نہیں ماری، وہ اللہ کے لیے چلائی۔ وہ ایسا کوئی خلوص تھا، وہ ایسا کوئی خالص اللہ کے لیے عمل تھا۔ رسول نے کہا وہ ضربت جو چلی ہے وہ 1 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کا 5 سیکنڈ کا جو عمل ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق تو سنا ہے بغض علی کی گھٹن کرو،
تحت السرا ہے بغض علی کی گھٹن کا روح، جنت میرے حسین کی بخشش کا نام ہے، جنت میرے حسین کی بخشش کا نام ہے، کوثر علی کے صدقہ وافر کی ہے زکات، کوثر علی کے صدقہ وافر کی ہے زکات، اور دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد وآل محمد، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا فرماتے ہیں امام صادق؟ امام صادق فرماتے ہیں وَالنِّيَّةُ هِيَ الْعَمَلُ، نیت جو ہے، نیت کسی چیز کی نیت کی، اپنے نماز کی نیت کی، نماز کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، آپ کے دل میں نیت، دل میں ہوتی ہے نیت، آپ اپنے آپ سے خدا اور آپ کے درمیان نماز پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، خمس دے رہا ہوں، ہیلپ کر رہا ہوں کسی کی، نیت، یہ نیت ہے آپ، وَالنِّيَّةُ هِيَ الْعَمَلُ، نیت ہی عمل، امام فرماتے ہیں نیت ہی عمل ہے، نہیں نیت کے بعد آپ عمل انجام دیں گے، نیت کے بعد نماز انجام دیں گے، مگر نیت کیا ہے وہ، یعنی کہ نماز دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی دیکھ لے، سوسائٹی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے نماز، تو نیت عمل جو بھی کیا آپ نے، یہ نیت فیصلہ کر دے گی کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا وَالنِّيَّةُ هِيَ الْعَمَلُ، نہیں امام نے اس سے آگے بڑھ کر کہا، امام نے کہا نیت عمل نہیں ہے، فرمایا وَالنِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلٍ، نیت عمل سے افضل ہے، افضل ہے، یعنی وہ نیت فیصلہ کرے گی آپ کا یہ عمل کیا ہے۔ تو فرش عذاب پر کوئی فرش عذاب بچھائے، کوئی نوحہ پڑھے، کوئی عزاداری کرے، کوئی نماز پڑھے، کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ دے، کوئی حج کرے، کوئی زکوٰۃ دے، کوئی کسی کی مدد کرے، کوئی یتیموں کی پرورش کرے، سب کام ڈیپینڈ کرتے ہیں کس پر، نیت پر، سب کام جو ہے کس پر، نیت اخلاص پر ان کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ اپنا معاشرے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، اپنا نام بنانے کے لیے کر رہا ہے، وہ کس کے لیے کر رہا ہے، یہ اس کا اور خدا کی طرف، اس کا وہ عمل اس نیت پر امارت کھڑی ہوتی ہے، تو یہ نیت۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب میں دو جملے ذرا بہت ہی نکلوں، لاؤڈ تھنکنگ کرتے ہیں، یعنی کہ آج کل جو ماحول ہے، پرانے دور کے خطبہ دیکھیے، پرانے دور کے ذاکرین دیکھیے، پرانے دور کے علماء دیکھیے، پرانے دور کے نوحہ خان دیکھیے، اور آج کا دور دیکھیے، تو ایک ہوتی ہے واہ، ایک ہوتی ہے آہ۔ تو آج کے دور میں نوحہ خانوں کو دیکھ کر آپ کے آہ نکلتی ہے، آہ کس کے لیے نکلتی ہے؟ امام کے لیے نہیں نکلتی، آہ نکلتی ہے کہ آہ کیا سے کیا ہو، یعنی کہ نوحہ خانوں کو اپنا ایکسپوجر کرنا ہے، اپنے آپ کو، یعنی عمل بتائے گا آپ کا کہ نیت کیا ہے، عمل بتائے، یعنی کہ جس نوحے میں سوز نہ ہو، جس نوحے میں گداز نہ ہو، جس نوحے میں گریہ نہ ہو، وہ نوحہ کاہے کا نوحہ، وہ کون سا نوحہ، وہ ایکٹنگ ہوگی آپ کی، وہ آپ کا نمود ہوگی، وہ آپ کا ایسی بس چلن ہوگا، آپ کی ہاہو ہوگی، لیکن وہ نوحہ کہاں سے کر رہا ہے؟ نوحہ تو مطلب یہ ہے کہ گریہ، اداس، سوز، اداسی، غم، اس کی کیفیت تو نوحہ ہے۔ اب ایکٹنگ ہے، یوں ہے، بال ہے، یہ ہے، وہ کرنا، سب کیا ہے، نوحہ ختم ہو گیا، اسے اپنے آپ کو ریکوائز کرو۔ اچھا اب نوحہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ امام کے لیے، امام حسین کے لیے، اور کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ مقصد کیا؟ دنیا کو بتائیں ظلم، کربلا بھی، یعنی کہ کوئی سڑک پر اداس بیٹھا رو رہا ہو تو آپ اس سے پوچھیں گے جا کر بھائی کیا ہو گیا،
کوئی ہنس رہا ہو تو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی ایکٹنگ کر رہا ہو تو کوئی، لیکن اگر کوئی رو رہا ہو تو آپ کوئی بھی ہو کسی مسلک کا ہو، آپ جا کے پوچھیں گے بھائی کیا ہو گیا، تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا، تو کس لیے رو رہا ہے، تو کس لیے اداس ہے، پوچھے گا، فطرت ہے انسان کی، پوچھے گا تو وہ اپنا واقعہ بیان کرے گا۔ تو نوحہ تھا کہ ہم بیان کریں، جلوس میں سڑکوں پر ہم آتے تھے کہ ہم حسین ہم کریں، کہ دنیا پوچھے آپ کو کیا ہو گیا، گریبان چاک ہیں کیا ہو گیا، یہ خاک پڑی ہوئی ہے کیا ہو گیا، دنیا پوچھے کہ کس لیے نکلے ہو آپ، یہ ماتم کر رہے ہو، تو بتائیں ہاں ظلم اس لیے نکل رہے ہیں، آل نبی اور اولاد علی کو بازاروں میں پھرایا، اسی لیے نکلے ہیں، اسی لیے نکلے، مگر جو نوحہ امام حسین کی طرف منتقل نہ کرے، جو نوحہ جس کو سن کر امام یاد نہ آئے اور صرف اسی کی ایکٹنگ میں بندہ محو ہو جائے، تو وہ نوحہ کہے کرو، صلوات پڑھے محمد والے۔ عزاداری اخلاص مانگتی، ہر عمل جو اللہ کے لیے کیا وہ اخلاص مانگتا، اور اگر اس سے خلوص نکل گیا تو عمل بجا تو لایا جائے گا، مگر وہ عمل اس کی روح نہیں ہوئی، وہ اس سے روح نکل جائے گی اس عمل سے، اور وہ باقی نہیں رہے گا، وہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے حضور کو کیا حکم ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ اب حضور جو کام کریں، جو تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو نماز سکھا رہے ہیں اللہ کے لیے سکھا رہے ہیں، معاشرے میں صدق و صفا قائم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ ہر کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اگر کسی کو اپنے پاس بلا لے تو اللہ کے لیے ہے، کسی کو محفل سے نکال دے تو اللہ کے لیے ہے، کسی کو اٹھا دے تو اللہ کے لیے ہے، اور اگر کسی کا ہاتھ بلند کر دیں اور کہے من کنت مولاہ من کنت انا نبیہ وہذا ولی، یہ ہے میرا ولی، تو وہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے، کیونکہ رسول نے کوئی کام اپنے لیے کیا ہی نہیں، اگر اپنے لیے کرتے تو قرآن کی آیت نہ آتی، اللہ کا یہ کلام نہ ہوتا، وما ينطق عن الهوى، یہ کلام نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا، یہ بولتا نہیں ہے اپنی خواہش، ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک کہ اس پر وحی نہ آئے، نطق نہیں کرتا تو کلام کیسے کرے گا، جب بولتا نہیں ہے بالکل تو کلام جملے کیسے ادا کرے گا اپنے خواہش سے، یہ ہے۔ لیکن رسول کی دیانت ہے، رسول کی، اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث پر ہمارا نہیں معلوم یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں، بالکل ٹھیک، میں کہوں گا جناب والا آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے، قرآن کیا پہاڑ پر نازل ہوا تھا، قرآن کیا پہاڑ پر اترا تھا کتاب کی صورت میں کہ آپ بتا دیا خدا نے کہ یہ قرآن ہے، یا کسی کے پاس آ گیا تھا تو وہ انہوں نے فوٹو کاپی کروا دی کہ یہ قرآن ہے، کس نے بتایا، حضور ہی نے تو بتایا یہ قرآن ہے، حضور کی دہن مبارک سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ قرآن ہے، حضور نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے کہا یہ قرآن ہے، حضور نے کہا اللہ ہے تو ہم نے کہا اللہ ہے، صلوات پڑھے محمد والے۔ خلوص، اخلاص، اور بھی ایک حدیث سناتا چلوں، اگر آپ پریشان نہیں ہیں تو صلوات پڑھیں۔ اگر پریشان ہیں تو ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، جاگ رہے، من اخلص للہ 40 صباح، حضور نے فرمایا جس نے اخلاص کرتا، من اخلص للہ 40 صباح، جس نے اخلاص برتا 40 صبحیں کر، 40 دن اخلاص کیا، کس کے لیے، للہ، للہ، اللہ کے لیے، 40 صباح، 40 صبحیں کر، 40 صبحیں اٹھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جو کام کروں اللہ کی رضا کے لیے، من اخلص للہ 40 صباح جرت ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانہ،
تو اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں. ینابع الحکمت، حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. من قلبہ علی لسانہ، دل سے نکل کر اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. 40 دن اللہ کے لیے خلوص برتنا. تو یہ کام انسان کرے کہ میں اللہ کے لیے، جس کی مدد کروں گا اللہ کے لیے، کوئی کام کروں گا، یہ میرے بچے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ نے کہا میں ان کی پرورش کر رہا ہوں. کیوں؟ اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اللہ نے مجھے دیا، میرے تو ہے نہیں، میرے تو ہے. یہ زندگی بھی میری نہیں، اسی لیے خودکشی حرام ہے. آپ کی ہوتی تو آپ کر لیتے، لیکن یہ زندگی آپ کی نہیں، یہ زندگی آپ کی نہیں ہے، اس نے امانت دی، اسی لیے حرام ہے. اسی لیے اس کی حفاظت لازمی ہے، اس کی حفاظت واجب ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ بچے بھی آپ کے نہیں، اس نے دیے. تو اس کی اگر آپ ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے ان کی پرورش کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے. اپنی وائف کا خیال رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں اللہ کے لیے، کیونکہ اس نے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. یعنی جو کام کرتے ہیں آپ اللہ کے لیے. تو 40 دن ایسے گزارے. جرت ینابع الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ، تو چشمے پھوٹتے ہیں زبان پر ایک مومن کی، اس کے دل سے نکلتے ہیں اور اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. یہ ہے ایک مومن. اور امام نے کہا تھا مومن کا، اس نے کہا مولا مومن کا کیا حق ہے؟ کہا مومن کا یہ حق ہے کہ مومن اگر دیوار کو اشارہ کرے اور کہے سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے گی. یہ مومن کا حق ہے. مومن کا حق ہے کیا؟ مومن اگر کہے سونے کی ہو جا تو ہو جائے گی. اس نے دیکھا دیوار سونے کی تھی، کہا یہ کیسے؟ کہا یہ امیر المؤمنین کا حق ہے. صلوات پڑھے محمد. تو عزیزان محترم، اخلاص کے ساتھ عزاداری، اخلاص کے ساتھ امام حسین کے لیے رونا. اور یہ دعویٰ تو بہت آسان ہے کہ کاش یا لیتنا کنا معاکم فنفوز فوزا عظیما، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں عظیم کامیابی حاصل کرتا. کاش میں ہوتا آپ کے ساتھ، یا لیتنا، کاش ہم ہوتے آپ کے ساتھ. دعویٰ بہت آسان ہے. ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے، آغاز دستغیر میں تحریر نے اور سب نے، کہ ایک شخص تھا، وہ اسی طرح غالباً عالم دین تھا، وہ اسی طرح تکرار کیا کرتا ہے کاش میں بھی ہوتا، میں بھی. یہ سعید بن عبداللہ، یہ جو مولا حسین کے نماز جب پڑھ رہے تھے مولا کو، تو ان کے حفاظت کر رہے تھے. تو سوچتے تھے کہ یہ اتنا بڑا کام کیا، اگر ہم بھی ہوتے تو شاید ہم بھی ایسے ہی کرتے، اور بس یہ سوچتے تھے. اور کاش میں بھی ہوتا کربلا میں تو ہم بھی ایسے ہی کرتے، ہم بھی جان کی ساری کرتے، ہم بھی مولا کے ساتھ ہوتے. ایک مرتبہ خواب دیکھا، عالم خواب میں دیکھا کہ کربلا کا میدان سے اور محضر امام میں موجود، امام کے محضر میں موجود، اور بس امام کہہ رہے ہیں ابھی جنگ کی تیاری کرو، اور جنگ، اور کہتے ہیں کہ مولا میں کیا کروں؟ کہا تمہارا کام یہ ہے کہ تم میری حفاظت کرو، ہم نماز پڑھ لیں ہم جماعت کے ساتھ، اور تم ہماری حفاظت کرو. اور کھڑے ہو گئے حفاظت کرنے کے لیے. اب کہتے ہیں کہ ادھر سے تیر برسنے شروع ہوئے. اب میں امام کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں، امام نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ جب امام نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں تو دیکھا کہ تیر آ رہے ہیں. اور میں نے دیکھا تیر آ رہے ہیں تو میں نے کہا اس کو اپنے سینے پر دوں گا. تو جب تیر آیا اور ڈر گئے فوراً اور ہٹ گئے. جب ہٹے تو سیدھا امام کو لگا، امام کو جا لگا. اور اس کے بعد دیکھا، کہا نہیں اب نہیں ہونے دوں، اب دوسرا تیر اپنے جسم پر لوں گا. دیکھا دوسرا تیر آ رہا ہے اور تیر آیا اور پھر ہٹ گئے، پھر امام کو جا لگا. تیسری مرتبہ اسی طرح کیا، عالم خواب میں دیکھ رہے ہیں. تیسری مرتبہ تیسرا تیر آیا اور کہا کہ اب نہیں کرنے دوں گا، اب اپنے جسم پہ لوں گا.
لیکن ایک مرتبہ پھر ہٹ گئے، ارادہ متزلزل ہو گیا اور امام کو جانا تھا۔ اب جو دیکھا موڑ کر امام اس کو دیکھ کر مسکرا رہے۔ امام کہہ رہے ہیں میں نے کہا تھا جو میرے جو صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا علی کو ملے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آنکھ بس رونے لگے۔ 72 شہداء کا جو مقام ہے، 72 چشم فلک نے ایسا منظر دیکھا ہی نہیں، چشم فلک نے ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں جو 72 شہداء۔ یعنی امام کہتے ہیں جاؤ تو وہ جاتے نہیں، وہ کہتے ہیں مولا اگر 100 بار بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہمیں زندہ کیا جائے پھر بھی آپ کی راہ میں چلے۔ ایسے لوگ چشم فلک نے دیکھے۔ محمد بن بشیر حضرمی، اب ایک واقعہ اور سنا کر، محمد بن بشیر حضرمی یہ بھی 72 شہداء میں سے۔ محمد بن بشیر حضرمی، میں آپ کے سامنے قیس بن مسہر سیداوی کا واقعہ سنا چکا ہوں، اور اسی طرح امام کے ساتھیوں میں 72 شہداء میں بہت سے جو نام ہم جانتے ہیں اور بہت سے نہیں جانتے۔ محمد بن بشیر حضرمی کے ایک بھائی تھا، کسی جنگ میں قیدی ہو گئے، اطلاع ملی اطلاع ملی اور امام کو بھی پتہ لگا اور ساتھیوں کو بھی، اور محمد بن بشیر کہ اس کا بھائی جو ہے، اس کا بھائی اس کا بیٹا کسی جنگ میں قید ہو گیا اور اس کو قید کر دیا۔ امام نے کہا، امام کو جب خبر ملی اور اس کو بھی پتہ لگا، تھوڑا رنجیدہ ہوا کہ بیٹا، کچھ انسان کی ظاہر فطرت ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن جب امام کو پتہ لگا امام نے اس کو بلایا۔ امام نے کہا دیکھو محمد بن بشیر، اب تم یہاں تک ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب تمہارا بیٹا جنگ، ہمارے پاس کچھ ایسا سامان ہے جو تم لے کے جاؤ اور اس کو بیچ دو اور تمہیں کچھ رقم مل جائے گی۔ کچھ سامان ایسا ہے جس کو تم بیچ دو گے اور تمہیں رقم مل جائے گی، اور اس رقم دے کر اپنے بیٹے کو چھڑوا دو، تمہارے لیے یہ کام آسان ہے اور تم یہاں تک ہمارے ساتھ ہو۔ اس کا جواب سنیے، کہتا ہے مولا اکلتنی السباع حیا ان فارقت، مولا آپ کو چھوڑ کر جاؤں، آپ سے فراق کروں، اس سے بہتر ہے کہ جنگل کے درندے مجھے کسی طرح کھائیں۔ یہ ہے محمد بن بشیر، بیٹا جنگ میں قید ہو چکا ہے، مگر محمد بن بشیر حضرمی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چھوڑ دوں مولا، آپ سے فراق کر لوں، یہاں پر اتنا آ گیا، اب اگر چھوڑ دوں آپ کو تو جنگل کے درندے کھا جائیں گے، اگر آپ کو میں نہیں جانتا۔ انہوں نے دعا دی، کہا تیرا مقام تجھے پتا ہے جنت میں، سب کو بتا دیا تھا مولا، لیکن یہ 72 شہداء کا مقام ہے، یہ امام حسین کے ساتھی ہیں، اسی لیے یا لیتنی کہنا آسان ہے، لیکن وہ معیار، اس معیار پر جانا اور اپنے اندر وہ درد رکھنا کہ ہم اگر ہوتے تو امام حسین کے ساتھ شہید ہوتے، 72 شہداء کا مقام اس سے سوا بہت بلند کہ ہم اگر ایسا سوچیں۔ بس عزیزو، آج 5 محرم ہو گئے، 5 محرم، وقت کس تیزی سے گزر گئے، اور کل ہم نے حضرت حر کے مسائل پڑھے تھے۔ آج یہ سب شہید ایک ہی دن شہید ہوئے تھے، مگر چونکہ یہ ہماری تہذیب عزاداری ہے، ہم ہر دن ایک ایک شہید کا ذکر کرتے ہیں۔ شہید تو سب 10 محرم کو ہوئے، لیکن ظاہر ہے 10 محرم کو مصائب اس شہید اعظم کے پڑھی جاتی ہے۔ تو آج مجھے ذکر کرنا ہے ان 2 بچوں کا، جو کس کے بچے ہیں؟ جو عبداللہ بن جعفر طیار کے بچے، اون اور محمد، یا یوں کہوں کہ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ زینب بنت علی کے بیٹے، زینب کبریٰ کے بیٹے۔ جب مکے سے امام چلے تھے نا، تو سواری جب چلنے لگی تو ایک مرتبہ تیزی سے آ کر مولا کے
گھوڑے کے پاس آ کر ایک شخص اٹھا اور وہ تھے عبداللہ بن جعفر، پاؤں پہ ہاتھ رکھے، مولا اگر اجازت ہو تو 2 لمحے کے لیے آپ سے بات کریں۔ مولا میں معذور ہوں، سمجھتے ہیں آپ کہ میں معذور ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، مگر اپنے آپ کے لیے 2 قربانیاں لے کر آیا ہوں، اون اور محمد میں، یہ میرے 2 بیٹے ہیں، آپ پر فدا ہو جاؤ۔ بس ایک مرتبہ زینب کبریٰ سے بھی بات کی اور کہا کہ یہ 2 حسین کے فدیہ انہیں بھیجا۔ ایک مرتبہ اون اور محمد آتے ہیں اور جب سب شہید ہو گیا اصحاب حسینی میں سے، تو اس کے بعد بنی ہاشم کی باری ہے، اور بنی ہاشم میں سے جب یہ 2 بچے آئے تو جناب زینب کون؟ جناب زینب، اون و محمد کو کس نے پالا؟ جناب زینب۔ علی اکبر کو کس نے پالا؟ جناب زینب۔ اور حضرت قاسم کو کس نے پالا؟ جناب زینب۔ عباس کو کس نے تربیت کی؟ نے پالا جناب زینب۔ پوری کربلا پار کے لیے زینب جناب زینب کے پاس آ گیا اور ایک مرتبہ مامو جان اجازت چاہیے، اب محمد ہے، محمد بن جعفر تھے، عبداللہ بن جعفر تھے، اور اون بن عبداللہ بن جعفر تھے، دونوں بھائی ہیں، دونوں نے علیحدہ اجازت دونوں نے لی، مگر پہلے محمد بڑے تھے، محمد نے اور جا کے لڑے اور وہ لڑائی کی کہ شاگرد عباس کہلاتے، علی کی جنگ یاد دلاتے کہ عبداللہ کے بیٹے نے جعفر طیار کا خون تھے، جعفر طیار کی یاد دلاتے اور وہ شہید کیے، اتنے بندے مارے کہ ایک مرتبہ نڈھال ہوئے محمد اور محمد کو دھوکے سے قتل کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب خون میں لت پت پڑے تھے محمد تو ایک مرتبہ بھائی سے رہا نہ گیا اون سے اور کہا مامو جان مجھے بھی جانے کی اجازت دے دی، کہا بیٹے تم بھی جاؤ شہید ہونے کے لیے، کیونکہ یہ سب آج موت کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب گئے اون اور دیکھا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اور ایک مرتبہ جا کر لڑے اور 30 کو فنار کیا اور 18 پیادوں کو فنار کر کے ایک مرتبہ جب تھک چکے اور ایک مرتبہ گھوڑے پر تھے کہ لجام فرس تھامے ہوئے کہ پیچھے سے کسی نے پشت سے نیزہ مارا اور اون سنبھل نہ سکے گھوڑے پر اور ایک مرتبہ باہیں ڈال لی گلے میں فرس کے اور ایک مرتبہ سنبھل نہ سکے اور آواز دیا یا مامو جان مدد کیجئے۔ ایک مرتبہ پہنچے حسین اور محمد ارے شہید ہو گئے اور لائے گئے خیموں میں رکھا گیا لاش کو۔ ایک مرتبہ جب کوئی بھی شہید آتا تھا تو اس کا وارث آ جاتا تھا فوراً اور آ کر گریا پیر، لیکن دیکھا اون و محمد کی لاش پر زینب کبریٰ آ نہیں رہی، کہا جب فدیہ کر دیے بھائی پر تو نہ روؤں گی۔ ارے ماں تھی رو تو رہی تھی مگر فدیہ کر دیے تھے اس لیے لاش پر نہ آئی۔ ارے قید ہو کر جب زینب کبریٰ مدینے گئی، ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور دیکھا کہ صحن میں زینب بیٹھی ہے۔ ارے کہا بی بی اب تو صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، کہا عبداللہ جس کا بڑا گھر لٹ گیا اس کی صورت کیسے پہچانی جائے گی؟ کہا عبداللہ پوچھنا چاہتے ہو نا کہ تمہارے بیٹے کیسے لڑے؟ اول محمد کہا نہیں بی بی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین کیسے لڑے؟ ایک مرتبہ بچوں کے جب کمرے میں گئی دیکھا تو چھوٹے جہاں نماز پڑھے تھے، بی بی زینب نے دیکھا تو اپنے کو وہیں گرا لیا، یا اول محمد